بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سوال نمبر 1، کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب، خودکشی۔ اللہ خودکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ انسان شرک کو چھوڑ کر چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اور مرنے سے پہلے دل سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس کے سبھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن خودکشی یعنی آتم ہتیا کرنے کے بعد انسان کے پاس توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اللہ اس فتنے سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ہماری دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 2، عورت سے نماز کے بعد دوسرا سوال کون سا ہوگا؟ جواب، حشر کے دن ہر عورت سے نماز کے بعد دوسرا سوال اس کے شوہر کے بارے میں ہوگا۔ کیا اس نے اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کیے، اس کی فرما برداری کی، اس کے ساتھ خوشنما سلوک سے پیش آئی؟ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ عورت کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اور بات کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کریں، بے وجہ کے کلیش اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اپنے شوہر کا دل دکھا کر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ ساتھ ہی مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق اور ضرورت کا پورا دھیان رکھیں اور انہیں پوری عزت دیں کیونکہ وہ ان کے گھر کی زینت ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 3، کون سی صورت جادو سے بچاتی ہے؟ جواب، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ قلب یعنی دل، عقل یعنی دماغ و اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور کی منہ شریف جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور حضور کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گانٹھیں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ہی ایک گانٹھ کھل جاتی تھی، یہاں تک کہ 11 گانٹھیں کھل گئیں اور حضور بالکل درست ہو گئے۔ سوال نمبر 4، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ جواب، دین کی سمجھ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ قرآن کو شوق سے اور سمجھ کر پڑھیں تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ بے شک قرآن میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے، بس ہم میں ڈھونڈنے کی صلاحیت ہو۔ سوال نمبر 5، فرشتے مرد ہوتے ہیں یا عورت؟ جواب، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ انہیں گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، نہ یہ کبھی تھکتے ہیں۔ یہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کا حکم بجا لانے کو تیار رہتے ہیں۔
یہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی فرشتہ اس زمین پر اپنا پر مار دے تو تمام زمین والے فنا ہو جائیں، اور دنیا میں تمام مخلوق سے بھی کہیں زیادہ صرف فرشتوں کی تعداد ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت بلال کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کرایا تھا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیقی نے۔ حضرت بلال غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا جو کفار مکہ تھے، انہوں نے حضرت بلال پر بے انتہا ظلم کیے۔ ان کے جسم سے کرتا اتار کر گرم ریت پر الٹا لٹا کر ان کے اوپر وزنی اور بھاری پتھر رکھ دیے اور ان پر اسلام سے پھر جانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ لیکن جب حضرت بلال اپنے ارادے پر ٹکے رہے تو انہیں لالچ دیا گیا کہ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن قربان جائے حضرت بلال پر، جنہوں نے کافر ہو کر آزادی سے بہتر ایک مسلمان غلام ہونا منظور فرمایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیقی نے یہ نظارہ دیکھا تو ان کا دل بھر آیا اور اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے حضرت بلال کو خرید لیا اور کفار مکہ کو منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ ابھی تو حضرت ابو بکر صدیقی کو امت میں سب سے افضل انسان کا خطاب ملا ہے، سبحان اللہ۔ سوال نمبر 7، قیامت کب آئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ تبھی ایک دیہاتی آیا اور اس نے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے کر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ اس پر کچھ صحابیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس کی بات پسند نہیں آئی، اس لیے جواب نہیں دیا۔ کچھ کہنے لگے کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول بیان سے فارغ ہوئے تو فرمایا، قیامت کا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تب قیامت کا انتظار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نالائق لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تب قیامت کا انتظار کرنا، یعنی قیامت قریب ہوگی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔